طبقے کی حیثیت سے جب ایک بڑی تعداد سامنے آنا شروع ہو گئی تو ایک بڑا فیصلہ کیا عباسیوں نے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو علماء کو عزت بھی دیتے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، اور علماء بھی اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا فریضہ بھی انجام دیتے تھے، وہ نصیحت بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو علماء کی تنقیدات کی بڑی بے نظیر مثالیں ملیں گی۔ اس میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بہت کچھ تعذیب کا سامنا کیا، لیکن اپنی بات کہی، کوئی مخاصمت کے انداز میں نہیں، خیر خواہی کے انداز میں۔ ہمارے حکمرانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، فلاں اقدام قابل اصلاح ہے۔ تو یہ ایک عمومی معاملہ رہا، زبانیں نہیں کبھی بند کی گئیں، لوگ سن لیتے تھے، کبھی کبھی سختی بھی ہو جاتی تھی ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لیکن جو پاور اسٹرکچر بن گیا تھا اس میں بھی ان کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا، یعنی ان کا حصہ مان لیا گیا۔ اور وہ اس طرح کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ علماء ہی نے مسلمانوں کے قانون پر کام کیا ہے، ان میں بڑے فقہا پیدا ہو چکے ہیں، قانون کے ماہرین، فقیہ کون ہوتا ہے؟ قانون کا ماہر۔ تو چونکہ انہوں نے قانون میں بڑی بصیرت پیدا کر لی ہے تو اس لیے اب جوڈیشری یا عدلیہ انہی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ قاضی ابو یوسف کو انہوں نے مقرر کر دیا۔ ریاست کے نظم میں تو یہ کوشش بھی ہوئی کہ خود امام ابو حنیفہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں لی۔ ان کے شاگرد، ان کے تلمیذ رشید قاضی ابو یوسف نے یہ ذمہ داری لے لی، اور اس طرح گویا ان کو قاضی القضات یا چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف نے جو خط لکھا ہے، جس کو کتاب الخراج کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، تو الی کبیر ملوک الارض، یعنی دنیا کی بادشاہت تھی اس وقت ہارون مامون کے پاس، ان لوگوں کے وہ قاضی القضات رہے ہیں، چیف جسٹس کی حیثیت سے ذمہ داریاں انہوں نے سنبھال لیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں جہاں عدلیہ میں ضرورت پڑی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی شخص فیصلے کرتا ہے، بہت بڑی سلطنت میں مختلف جگہوں پر مقامی عدالتیں بھی قائم ہیں، تو قاضیوں کا تقرر بھی وہی کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سلطنت میں فقہ حنفی ہی کو زیادہ تر فروغ حاصل ہوا، اسی فقہ کے لوگ عام طور پر مقلد ہو گئے، اور یہی نہیں بلکہ سب فیصلوں میں اسی کی مراجعت بھی ہونے لگی، اسی پر زیادہ ریاست کی سرپرستی میں کام بھی ہوا۔ تو ریاست کے اسٹرکچر میں اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، جب کبھی بیان کرتے ہیں کہ ریاست کے بنیادی ستون کیا ہیں، یعنی جو پاور اسٹرکچر بنتا ہے اس میں بنیادی ستون کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، فوج ہے، یہ بیان کرتے ہیں، یا اسی طرح سے مقننہ ہے۔ تو عدلیہ ایک ستون ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جب کبھی کسی معاملے میں مداخلت ہوتی ہے تو سب سے بڑی تائید کی ضرورت عدلیہ ہی سے ہوتی ہے، اور عدلیہ ہی اس کو سہارا فراہم کرتی ہے۔ تو عدلیہ کی اس طاقت کے لحاظ سے گویا ایک ستون ان کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ معاملہ پھر صدیوں تک رہا ہے، یعنی اگر آپ بعد میں بھی دیکھیں تو عثمانیوں نے بھی یہی اہتمام رکھا، وہاں تو شیخ الاسلام کا باقاعدہ منصب وجود پذیر ہو گیا۔ مغلوں کے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، زیادہ تر عدلیہ میں اسی طرح کے لوگوں کا تقرر کرتے تھے۔ مغرب میں جو وہاں سلطنت بنی وہاں بھی یہی تھا، ہم سب وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ اس میں کسی کسی جگہ آپ کو مختلف صورتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی معاملہ رہا کہ چونکہ علماء فقہ کے ماہرین ہوتے تھے، قانون کے ماہرین ہوتے تھے، تو انہی لوگوں میں سے انتخاب کر لیا جاتا تھا، اور عام طور پر یہی ذمہ داریاں سنبھالتے